سورۃ الزمر کی آیت نمبر 5 ہے۔ الحمدللہ وکفی سلام علی عباده الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق السماوات والأرض بالحق يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون خلق السماوات والارض بالحق، اسی اللہ نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو ایک سچائی اور حقیقت کے ساتھ۔ یکبر اللیل علی النہار، وہ لپیٹ دیتا ہے رات کو دن پر، ویکبر النہار علی اللیل، اور لپیٹ دیتا ہے دن کو رات پر۔ وسخر الشمس والقمر، اسی نے خدمت میں لگایا سورج کو اور چاند کو۔ کل یجری لاجل مسمی، ان میں سے ہر ایک چل رہا ہے اپنی مدت مقرر تک۔ الا هو العزیز الغفار، غور سے سنو، وہی اللہ غالب بھی ہے، بہت بخشنے والا بھی ہے۔ خلقکم من نفس واحدہ، اسی اللہ نے پیدا کیا تمہیں ایک جان سے۔ ثم جعل منها زوجها، پھر اسی نے اس سے بنایا اس کے جوڑے کو۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ 8 أَزْوَاجٍ، اور نازل کیا تمہارے لیے چوپاؤں میں سے 8 قسم کے۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم، وہ بناتا ہے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکم میں۔ خلقا من بعد خلق، مرحلہ وار۔ فی ظلمات 3 اندھیروں میں۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے وہ اللہ جو تمہارا پروردگار ہے۔ لہ الملک، اسی کا راج ہے۔ لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود سوائے اسی کے۔ فأنا تصرفون، سو تم کہاں بہکے جاتے ہو۔ اس سے پہلے آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اپنی توحید خالص اپنانے کا حکم دیا اور شرک کی مختلف شکلوں اور صورتوں کی تردید کی۔ ہمیں یعنی یہ تعلیم دی گئی کہ ہم توحید کو اپنائیں اور شرک سے بچیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ ہدایت دی، ہمارے رب نے، ہمارے پالنے والے نے۔ توحید کے اللہ ایک ہے، اس کا معنی توحید یہ جو توحید ہے اس کے دلائل کیا ہے؟
کیا دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں؟ اس کی دلیل کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش کا ذکر کیا، خود اس انسان کی پیدائش کا ذکر کیا، جانوروں مویشیوں کے پیدا کرنے کا ذکر کیا کہ یہ جتنی چیزیں بنی ہوئی تمہیں نظر آ رہی ہیں، ذرا یہ تو بتاؤ کہ یہ چیزیں بنائی کس نے، ان کا خالق کون ہے، ان کو پیدا کرنے والا کون ہے، اور پھر پیدا کر کے ان کو پالنے والا، ان کو سنبھالنے والا، ان کو چلانے والا وہ کون ہے؟ تو ظاہر ہے کہ ہر عقل مند انسان کا جواب یہی ہوگا کہ یہ تو اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب پیدا اللہ نے کیا، پیدا میں نے کیا ہے، بنایا میں نے ہے، چلا میں رہا ہوں، تو عبادت بھی صرف کس کی ہوگی؟ اللہ ہی کی ہوگی۔ یہی توحید ہے۔ اب پالے کوئی اور سجدے کسی اور کو ہو، ضروریات کوئی اور پوری کرے اور نیاز مندی کسی اور کی جائے، ہمارے اوکھے سوکھے ویلے کام کوئی اور ہے اور ہم کسی اور کو مشکل کشا سمجھے، میرے محترم دوستو، یہ قرآن پاک کی تعلیمات کے ہی خلاف ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے یہاں اپنی قدرت کی دلائل کو بیان کیا ہے۔ خلق السماوات والارض، اس اللہ نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو بالحق، ایک سچائی اور حقیقت ہے، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے۔ جیسے کسی جگہ پہ کسی نے سرکس سجائی، چند دنوں کے لیے تمبو لگائے، نیچے فرش بچھا دیا، اوپر تمبو کی چھت لگا دی، چند دن اپنا تماشا دکھایا اور پھر اکھاڑ کے کسی اور جگہ چلا گیا، ایسا کوئی تماشا نہیں ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، اس کا حساب کتاب ہوگا۔ میرے دوستو، چند ایک لوگ دنیا کے اندر ایسے ہیں جو اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ یہ چند ایک لوگ ہیں جن کو دہریے کہا جاتا ہے، کمیونسٹ، جو کہتے ہیں یہ کسی نے نہیں بنایا، یہ سب کچھ اپنے آپ چل رہا ہے۔ باقی دنیا کے تمام مذاہب، وہ اسلام ہو، وہ یہودیت ہو، وہ عیسائیت ہو، حتیٰ کہ وہ ہندو بدھ مت کوئی بھی مذہب ہو، وہ سب اس بات کے قائل ہیں کہ آسمان و زمین کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں جب بنایا میں نے ہے تو میں بتا رہا ہوں کہ میں نے یہ کھیل تماشا نہیں بنایا، یہ ایک حقیقت اور سچائی ہے، اس کا حساب کتاب ہوگا۔ پھر فرمایا اس سے آگے دیکھو، یکبر اللیل علی النہار ویکبر النہار علی اللیل، کہ رات اور دن کا سسٹم اس نے کیسا بنا دیا، ایک جا رہا ایک آ رہا۔ ابھی رات ختم ہو گئی اور دن کا اجالا شروع ہو چکا ہے، پھر دن ڈھلے گا، دن ختم ہوگا، رات کا اندھیرا چھانے لگ جائے گا۔ یہ سسٹم کوئی چند سالوں کا نہیں چل رہا، صدیاں بیت گئی، سینکڑوں نہیں ہزاروں سال بیت گئے، اور اس سسٹم اور نظام میں ایک بال برابر بھی کوئی فرق نہیں آیا۔ دنیا کے اندر انسان آج کمپیوٹر کا دور ہے، کتنی مشینیں ایسی ایجاد کرتا ہے، جدید ترین چیزیں ایجاد کرتا ہے، پھر بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی وہاں پہ ڈیلے ہو جاتی ہے، مسٹیک ہو جاتی ہے، آپس میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کا بنایا ہوا کیسا شاندار نظام ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ لا ينبغي للشمس ان يدرك القمر ولا الليل سابق النهار، نہ سورج آگے بڑھ کے چاند کو پکڑ سکتا ہے، نہ رات اور دن ایک دوسرے سے آگے بڑھ سکتے۔ جس کو جہاں فٹ کر دیا وہ اپنے کام میں وہاں لگا ہوا، اور رات اور دن، اب راتیں جو ہے وہ چھوٹی ہو رہی ہیں، دن بڑے ہو رہے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رات بڑی ہو رہی ہوتی ہے، دن چھوٹے ہو رہے ہوتے ہیں۔
ایک وقت تھا ہم 6:20 پہ نماز فجر ادا کیا کرتے تھے، اور اب 6:20-25 پہ نماز اشراق کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت، اللہ کی شان ہے۔ اور ابھی پیچھے جائے گا 4 بجے 4:30 بجے تک وہاں فجر کی نماز ہوگی، اور کبھی جو ہے 6:30 بجے تک۔ یہ جو سارے زمانے کا فرق ہے، نمازوں کے اوقات، سورج کے اوقات، چاند کے اوقات، اس سارے کے سارے سسٹم اور نظام کو چلانے والا کون؟ اللہ رب العالمین۔ اور فرمایا وسخر الشمس والقمر، اسی نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا۔ مسخر کر دینے کا مطلب کہ اس نے ہماری خدمت پہ لگا دیا۔ انسان کا خادم ہے چاند بھی اور سورج بھی، ہماری خدمت کر رہا ہے۔ سورج کا اللہ رب العالمین کو کیا فائدہ، چاند کا اللہ رب العالمین کو کیا فائدہ؟ سورج ہمیں حرارت دیتا ہے، ہیٹ دیتا ہے، توانائی دیتا ہے۔ آج سولر انرجی سے کتنے کام لیے جا رہے ہیں، اللہ کی پیدا کی ہوئی یہ انرجی۔ چاند وہ فصلوں کے اندر ذائقے بھرتا ہے، پھلوں کے اندر ذائقے بھرتا ہے، مٹھاس بھرتا ہے، رات کو ٹھنڈی میٹھی روشنی دیتا ہے۔ یہ سارے کے سارے اس نظام کو چلانے والا اللہ رب العالمین۔ ایک مدار میں گھوم رہے ہیں، ایک سرکل میں چل رہے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے کل یجری لاجل مسمی، یہ سب کے سب تیر رہے ہیں، جاری ہیں، چل رہے ہیں، اور کب تک چلیں گے؟ اجل مسمی، ایک وقت مقرر تک، جس کی تعیین، جس کا علم صرف کس کو ہے؟ اللہ رب العالمین کو۔ کب تک چلے گا؟ یہ چل رہا ہے سسٹم۔ سائنسدانوں کی تحقیقات تو بدلتی ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ، روزانہ نئے نئے اکتشافات ہوتے ہیں، نئی نئی چیزیں سامنے لاتے ہیں، لیکن قرآن کی بات اٹل اور دو ٹوک ہے، ایک حقیقت ہے جس میں کوئی رد و بدل نہیں۔ قرآن نے پہلے دن سے کہا کہ یہ سارا سسٹم چل رہا ہے، یہ نظام سارے کا سارا گھوم رہا ہے، سورج بھی چل رہا ہے، چاند بھی چل رہا ہے، اور ایک سرکل میں گھومتے ہوئے کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ سورج چاند کے ساتھ جڑ جائے یا چاند سورج کے ساتھ جڑ جائے۔ اگر ایسا ہو تو دنیا کے اندر ایک تباہی اور طوفان مچ جائے، لیکن اللہ نے ان کو ایسے نظام میں جکڑا ہوا اور فٹ کیا ہوا ہے کہ یہ بال برابر بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے۔ اس سارے کے سارے سسٹم کو کس نے کنٹرول کیا ہوا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اللہ پاک فرماتے ہیں غور سے سنو، الا، متوجہ ہو جاؤ، غور سے سنو۔ فرمایا هو العزیز الغفار، وہی غالب ہے، وہی بخشنے والا ہے۔ عزیز کا معنی غالب، قوت والا، طاقت والا، اور قوت و طاقت والا اتنا کہ نہ ماننے والوں کو چاہے تو 1 منٹ میں گچی مروڑ کے رکھ، اپنے نافرمانوں کو، نہ ماننے والوں کو 1 منٹ کے اندر ان کو منوا کے چھوڑے۔ لیکن فرمایا وہ عزیز ہونے کے ساتھ ساتھ غفار، بہت زیادہ بخشنے والا بھی ہے۔ اس لیے دنیا کے اندر اس کے نافرمان بھی ہیں، گناہگار بھی ہیں، اس کا انکار کرنے والے بھی ہیں، اس کو نعوذ باللہ گالیاں دینے والے بھی ہیں، لیکن وہ پھر بھی سب کو بخش رہا ہے، سب کو چلا رہا ہے، سب کو دے رہا ہے، کیونکہ وہ غالب بھی ہے اور وہ بخشنے والا بھی۔ فرمایا اور سنو، دور کیا جانا، آسمان اور سورج میں کیا جانا، چاند ستاروں میں کیا جانا، خلقکم من نفس واحدہ، اللہ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ سب سے پہلے جو انسان جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھ مبارک سے بنایا، وہ انسان کون ہے؟ وہ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ نے ساری انسانیت کو پیدا کی۔ آج دنیا کے اندر کم و بیش 7 ارب انسان ہیں، سب کے سب کس کی اولاد ہے؟ آدم علیہ السلام کی اولاد۔ ایک آدم سے اللہ فرماتے ہم نے تمہیں پیدا کیا،
اور وجعل اس آدم کی ثم جعل منہا زوجہا، پھر اللہ نے اس آدم سے ہی اس کے جوڑے کو بنایا۔ عورت کی تخلیق آدم علیہ السلام کی اللہ پاک نے پسلی سے کی۔ بائیں طرف کی جو پسلی ہے اللہ تعالیٰ نے اس پسلی سے حضرت اماں حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یوں ہے کہ عورت کی پیدائش بائیں پسلی سے ہوئی ہے جو ٹیڑھی ہوتی ہے، اور فرمایا کہ اس کے ساتھ گزارا کرو، اچھے انداز سے گزارا کرو، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو فرمایا کہ یہ سیدھی نہیں ہوگی، ٹوٹ جائے گی۔ اور اس کا ٹوٹنا کیا ہے؟ اس کا ٹوٹنا رشتے کا ٹوٹنا ہے۔ اس لیے اس کے ساتھ گزارا کرو، اچھے انداز سے اس نے سلوک کرو۔ بعض چیزوں کا حسن ہی ان کے ٹیڑھے پن میں ہوتا ہے، ان کے ٹیڑھے پن میں ان کی خوبصورتی ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ یہ جو ہماری بھویں ہیں، آنکھوں کے اوپر یہ جو بھویں اللہ تعالیٰ نے لگائی ہیں، یہ ہر آدمی کی ایسے خامدار ہوتی، سیدھی نہیں ہوتی کسی کی، بالکل ایسے سپاٹ سیدھی کسی کی نہیں ہوتی الا ماشاءاللہ۔ یہ اس کے اندر تھوڑی سی گولائی ہے۔ اب اگر کوئی عقل مند اور سیاح اٹھ کے کہے نہیں یار یہ تب جڑا نا گول جنگا صحیح نہیں لگ دیاں، گنیاں صحیح نہیں ہے، لہذا ادھر سیدھا کرو گنیاں۔ اب وہ اس کو سیدھا کرتا ہے تو وہ کیا بنے گا؟ وہ جن بھوت ہی لگے گا۔ تو اس کو اللہ نے جب ایسے بنایا ہے گولائی کی شکل میں، اسی کے اندر خوبصورتی ہے۔ تو عورت کے اندر اگر اللہ پاک نے معمولی لاڈ پیار رکھا ہے تو اس لاڈ پیار کے اندر ہی خوبصورتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی کہ اس کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ گزارا کرو، رشتے کو نبھاؤ، آگے چلاؤ۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ پاک نے انسان کا حصہ بنایا اس کو۔ بعض تہذیبوں کے اندر عورت کو نعوذ باللہ جانور سمجھا جاتا ہے، عورت کو دوسرے درجے کا سمجھا جاتا ہے، حالانکہ عورت ماں کے روپ میں ہو، عورت بہن کے روپ میں ہو، بیٹی کے روپ میں ہو یا بیوی کے روپ میں ہو، ہر روپ کے اندر عورت مقدس ہے، اسلام نے اس کو عزت دی۔ تو اللہ پاک فرماتے کہ اس انسان سے، اس آدم سے اللہ نے اس کے جوڑے کو پیدا کیا۔ پھر وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، اللہ نے تمہارے لیے 8 قسم کے مویشی اللہ نے اتارے۔ 8 قسم کے مویشی سورۃ اعراف میں بھی، الانعام میں بھی اللہ پاک نے اس کا ذکر کیا۔ وہ من الذأن اثنین و من المعز اثنین، بھیڑ نر اور مادہ، اسی طرح بکری نر اور مادہ، اسی طرح گائے اور بیل، اونٹ اور اونٹنی، یہ 8 قسم کے جوڑے اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے پالتو جانوروں میں سے یہ تمہارے لیے اتارے۔ کتنی بڑی اللہ کی نعمت، یہ کتنا بڑا ایک دودھ کا خزانہ اور ایک گوشت کا خزانہ اللہ پاک نے آج انسانیت کو عطا کیا ہو۔ یہ سب کس کی نعمتیں ہیں؟ اللہ رب العالمین کی نعمت۔ اس کے لیے اللہ پاک نے لفظ انزلہ استعمال کیا، نازل کیا۔ علماء فرماتے ہیں جس طرح آسمانوں سے اور بہت ساری چیزیں نازل ہوئی، اسی طرح یہ جانور بھی اللہ نے آسمانوں سے اتارے۔ بعض حضرات تو فرماتے ہیں کہ انزلہ کا معنی خلق یعنی پیدا کیا، اور بعض فرماتے کہ باقاعدہ اتارے گئے۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جنت سے زمین پہ اتارا تو ان کے ساتھ ان جانوروں کو بھی اللہ نے جنت سے اتارا، یہ بھی جنت کی نعمت ہے۔ اور بعض حضرات فرماتے کہ اس لیے انزلہ فرمایا کہ ان جانوروں کی تخلیق اور ان کی زندگی کا مدار بھی پانی پہ ہے، اور پانی کہاں سے آتا ہے؟ وہ آسمانوں سے آتا ہے۔ تو اس لیے گویا کہ ان کی زندگی وہ آسمانوں سے اللہ نے اتاری۔ اور بعض فرماتے یہ انزلہ نزل سے ہے، نزل کا معنی ہوتا ہے مہمان نوازی، جس کا ترجمہ یوں ہوگا کہ اللہ نے مہمان نوازی کی ہے تمہاری ان 8 قسم کے جانوروں کے ساتھ۔
اللہ ہمارا میزبان، ہم اللہ کے مہمان، اور اللہ نے ہمیں مہمان ہونے کی حیثیت سے جو کھانا اور پینا پیش کیا ہے وہ ان جانوروں کی شکل میں دیا۔ تو میں پھر اور سنو، یخلقکم فی بطون امہاتکم، وہ اللہ تمہیں پیدا کرتا ہے تمہاری ماؤں کے شکم کے اندر، شکم مادر میں تمہیں بناتا ہے، خلقا من بعد خلق، مرحلہ وار، ایک تخلیق کے بعد دوسری تخلیق، کبھی نطفے کی شکل میں، کبھی علقہ کی شکل میں، کبھی مضغہ کی شکل میں، اور کبھی اس کے اوپر جو ہے کھال چڑھا دی اور پھر روح پھونک دی۔ یہ جتنے مرحلے شکم مادر میں انسان پہ گزرتے ہیں، ان سب مرحلوں کو فرمایا خلقا من بعد خلق۔ اور یہ ساری تخلیق کہاں پہ ہو رہی ہے؟ فی ظلمات ثلاث، تین اندھیروں کے اندر، ماں کے پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، اور اس جھلی اور غبارے کا غلاف کا اندھیرا جس کے اندر بچے کی تخلیق ہوتی۔ ان تین اندھیروں کے اندر اتنی خوبصورت تصویر بنانے والا اس مصور کا نام کیا ہے؟ اللہ۔ سارے محبت سے کہہ دیں، اس مصور کا نام کیا ہے؟ اللہ۔ تین اندھیروں کے اندر، آج جدید دنیا کے اندر بھی جدید چیزوں کے ساتھ، وسائل کے ساتھ، اندھیرے میں پانی پہ تصویر بنانے والا کوئی کاریگر نہیں۔ تین اندھیروں کے اندر پانی پہ اتنی خوبصورت شکلیں اور صورتیں بنانے والا کون ہے؟ وہ میرا اللہ ہے۔ فرمایا وہ تمہیں بناتا ہے، لہ الملک ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا اللہ، یہ ہے تمہارا رب، یہ ہے اللہ جو تمہیں پالنے والا ہے۔ لہ الملک، راج اسی کا ہے، بادشاہت اسی کی ہے، اقتدار اسی کا ہے، حقیقی مالک پوری دنیا کے اس خطے کا اور ساری کائنات کا حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ فرمایا کہ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سجدوں کے لائق وہی، نظر و نیاز کے لائق وہی، تمہاری عبادتوں کے لائق وہی ہے، تمہاری امیدوں کا محور اور مرکز وہی ہے۔ تمہیں ڈر اور خوف بھی ہونا چاہیے تو صرف کس کا؟ اسی اللہ رب العالمین۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، اللہ ہم سے سوال کرتے ہیں، پوری انسانیت سے سوال کرتے ہیں، قیامت تک آنے والے آخری انسان سے سوال ہے، وہ کدھر جا رہے ہو؟ تمہارا اللہ تو ادھر ہے، یہ ہے اللہ، تم کہاں بیٹھ کے جا رہے، تم کہاں بھٹکتے پھر رہے؟ میرے دوستو، ساری بھٹکنے چھوڑ کر، ساری گمراہیاں چھوڑ کر، سارے آسرے اور سہارے چھوڑ کر ہمیں جھکنا ہے تو صرف کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو ایسی توحید خالص نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک وَأَغْنِنَا بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ۔ اے مولا کریم، اس پورے ہفتے میں جتنا درس قرآن ہوا، ان احباب نے جو جو اعمال کیے، ان طلبہ عزیز نے جو پڑھائی کی، اے اللہ اس سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ پاک ان تمام مقبول اعمال کا جو ثواب ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا۔ آپ علیہ السلام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ آپ کے توسل سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات اطہار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ تمام لوگ جو اس دنیا سے جا چکے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آئیں گے،
اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ بالخصوص حاضرین مجلس میں سے جس کے جو عزیز و اقارب رشتہ دار دوست احباب اساتذہ مشائخ والدین اس دنیا سے چلے گئے، اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ خاص طور پہ ہمارے عزیز دوست مفتی محمد عثمان صاحب جو گزشتہ دن انتقال فرما گئے، اللہ ان کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ تمام مرحومین کی قبور کو جنت کا باغ بنا، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کی سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما، سب کو کروٹ کروٹ چین سکون اطمینان نصیب فرما۔ اللہ ہم میں سے ہر ایک کو یا اللہ اپنے اپنے وقت پہ اچھی موت نصیب فرما، بری موت اور اس کے اسباب سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما، عزت کی زندگی شہادت کی موت نصیب فرما، اسلام والی زندگی ایمان والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے محبوب کے دیار میں دفن ہونا نصیب